حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اصل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور اصل مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے کفار سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے، حتیٰ کہ وہ یہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جب وہ یہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز قائم کریں، ہمارا ذبح شدہ جانور کھائیں، ہماری طرح نماز پڑھیں، تو ان کے جان و مال ہم پر حرام ہیں، الا یہ کہ ان پر کوئی حق بنتا ہو۔ ان کے وہی حقوق ہوں گے جو مسلمانوں کے ہیں، اور ان پر وہ فرائض عائد ہوں گے جو مسلمانوں پر عائد ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہا، میرا باپ بہت بوڑھا ہے، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تو بتا، اگر اس کے ذمہ قرض ہوتا اور تو ادا کر دیتا تو اسے کفایت نہ کرتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی شخص حاکم ہوتا ہے تو اس کے صلاح کار اور مشیر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو اسے نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے رہتے ہیں اور اس پر ابھارتے رہتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اسے برائی کا حکم دیتے رہتے ہیں اور اس پر اسے ابھارتے رہتے ہیں، اور معصوم وہ ہے جسے اللہ محفوظ رکھے۔